حوالے سے، سیٹ اپ کے حوالے سے، پرائم منسٹر کے حوالے سے، اس پہ مشاورت کے حوالے سے، تو دو باتیں میں بالکل وضاحت سے کہنا چاہتی ہوں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں یہ کہ دیکھیے قیاس آرائیاں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے دو باتیں کہہ دی گئی ہیں بار بار، اور ایک تو یہ ہے کہ کوئی نام ہم سے شیئر نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ کنڈی صاحب نے بھی آپ سے کل بات کی تھی اور سب پر یہ باور کی گئی، اور لیکن کچھ میڈیا نے ایسی باتیں چلائی ہیں جیسے کچھ نام پکے ہو گئے اور طے ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے، اور ہم سے بلکہ نہ نام شیئر ہوئے ہیں اس لیول کے، اور نہ کوئی فیصلے پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے ہیں، نہ نام کے حوالے سے، نہ کسی چینج کے حوالے سے. نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہی پوزیشن رکھی ہے جو پہلے تھی، اور وہ ہماری جمہوری ایک آئین میں منجمد پوزیشن ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے تو ہم غیر جانبدار ہو تو بہتر ہے، اور جس میں کسی پر یہ نہیں کہ ہمارا کسی پر وہ ہے کہ کوئی ہو نہ ہو، لیکن ایسی باتیں چلائی دی گئی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آلموسٹ پورا کیبنٹ پورا کر دیا. ایسا نہیں ہے جی، اور یہ ایک مشاورتی آئینی عمل ہوتا ہے جو 18ویں ترمیم کے بعد خاصا شفافیت بھی اس میں آ گئی ہے. آپ سب کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ کون کون اس میں انوالو ہوتا ہے. لیڈر آف اپوزیشن ہوتے ہیں، ظاہر ہے ایک ہر پارٹی ہوتی ہے جو اتحاد میں، اور اتحاد سے باہر کی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں، کوئی ایک دو جماعتوں کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا. تو ہم ظاہر ہے ہمارے ہاں ایک نیوٹرلٹی اور غیر جانبداری تو ویسے بھی الیکشن میں چاہیے ہوتی ہے، تو اس طرح رجحان ہے. ابھی کوئی باتیں کلوز نہیں ہوئی، کوئی نام شیئر نہیں ہوئے، تو یہاں چل پڑی لمبی لمبی فائنل خبریں جو میں وضاحت سے کہوں گی آج فیک نیوز کا تاج ان کو پہنایا جا رہا ہے. جی یہ سب فیک نیوز ہے، کوئی ایسا اگریمنٹ نہیں ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ کسی کا نام ہماری طرف سے کم از کم فائنل ہو جائے. ہم نے کمیٹی بن گئی ہے 3 ممبر، وہ جب جیسی باتیں ہوں گی شروع مشاورت میں وہ لیڈرشپ کو بتا دیں گے کیا کیا نام ہیں، آگے پیچھے یہ نام ہوں گے، لیکن ابھی یہ طے نہیں ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو نام ہی نہیں شیئر ہوئے ہیں، تو کس طرح آپ کہیں گے کہ فلاں کا نام ہو گیا یا کسی کا نام ہو گیا؟ یہاں ایسا نہیں ہے. میرے ساتھ جو خبریں شیئر کی ہیں وہ فائنل ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ پلیز قیاس پر بات نہ کریں. کل رات تک ہم سب اویلیبل تھے فون پہ، میں نے بھی بہت سے رپورٹروں کے جواب دیے کہ جی ایسا ہے ایسا نہیں ہے، خاص طور سے جن کی رسائی اور جن کی ہے بھی نہیں، تو ہم دونوں مستقل فون پہ رہے. آپ نے بھی سب کو کنفرم کیا ہے کنڈی صاحب، اور بہت وضاحت سے بات کی ہے. تو یہ بات اب واضح ہو جائے کہ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ہم نے نام نہیں سیٹل کیا. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہم نے وقت پر الیکشن کرانے کی بار بار بات کی ہے، مطالبہ کیا ہے، اسی میں ہم سمجھتے ہیں ملک کی استحکام کی بہتری ہوگی. اور اس حوالے سے میں کہوں گی کہ دیکھیے ہم نے کوئی اس پر بھی ڈیٹ آپ پوچھیں گے، مجھے معلوم ہے باتیں چل رہی ہیں، یہ ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ ہے، کون لیٹ چاہتا ہے کون ارلی چاہتا ہے. اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہنا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، ان سب نے یہ کہا ہے کہ ہم وقت پر آئینی ٹرم کے اندر جو بھی کبھی 60 یا 90 ڈیز کے درمیان ہی ہوتا ہے نا، اس سے آگے پیچھے تو آئینی بات نہیں ہے، تو اس حوالے سے ہم اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور کوشش ہونی سب کی چاہیے کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ جو بھی الیکشن کمیشن کے اس وقت قائد و ضوابط ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے ہمیشہ الیکشن میں ہم جاتے ہیں، ہماری توقع ہوگی کہ الیکشن میں پلینگ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور غیر جانبدار جتنی الیکشن میں تو یہی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ہماری ساری گزارشات ہیں، اور یہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں جہاں کہا گیا ہے کہ ہم نے کوئی نام فائنل کر دیے ہیں، اتفاق ہو گیا ہے، ضرور اتفاق ہوگا، کسی نہ کسی پہ اتفاق ہوگا جی. اور اس میں تھوڑا سا ٹائم درکار ہے، کیونکہ مشاورتی جو سرکلز ہیں وہ ایک پارٹی نہیں ہے، بہت ساری پارٹیوں سے، اور ہمارے ہاں سے کوئی ایسے نام فلوٹ بھی نہیں کیے گئے. وہ بھی اب خبریں چل رہی کہ جی آپ نے کس کا نام فلوٹ کیا.
یہ ابھی نہیں ہو رہا ہے, ابھی تو ایک دوسرے کی بیسکلی سن رہے ہیں. تو یہ باتیں ہیں, اور اس کے حوالے سے میں کہوں گی کہ پلیز کچھ ٹھوس خبریں بھی ان پر بھی توجہ دیں. پیپلز پارٹی کا اس وقت مقابلہ صرف حالات کے ساتھ ہے, اور اقتصادی حالات جو آپ نے سامنے دیکھے ہیں ملک میں, وہ عام آدمی کے لیے کمر توڑ مہنگائی کا باعث بنے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں, اس تناظر میں آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ابھی حال ہی میں جو فلڈ ریکنسٹرکشن کے وعدے تھے کہ ہم لوگوں کو اپنے گھروں تک منتقل کریں گے, یہ وہاں نہ صرف یہ شروع ہو گیا عمل, لیکن وہاں ملکیت دی جا رہی ہے, اور جو ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ جو خواتین ہیں ان کو پیپرز دیے جا رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے تھے. ان علاقوں میں, دیہی علاقوں میں جہاں وہ رہتے تھے, ان کے ہاتھ میں ان کی زمین نہیں تھی. تو یہ سمجھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کال آف فیل اور منشور پہ چلتے ہوئے اب اس بات کو آگے لے جایا جا رہا ہے کہ کرائسس میں آپ ایک موقع ڈھونڈیں, چیلنج میں اپرچونٹی ڈھونڈیں کہ اپنا لوگوں کی زندگی میں بہتری لا سکیں اور سماجی انصاف کی طرف جائے. اور تو جب تک لوگوں کے ملکیت نہیں ہوگی, ظاہر ہے وہ ایک نہیں فیل کریں گے کہ ان کے ہاتھ میں ان کا گھر ہے, ان کی زمین ہے. تو یہ 50,000 دی گئی ہیں, اپرووڈ ہیں, اور وہ 20 لاکھ شروع ہو جا رہا ہے منتقل. تو ابھی جتنے بھی ہوئے, لیکن یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے, اور سندھ گورنمنٹ نے یہ آئی تھنک مستقل مزاجی سے آگے دینا ہے. پر انٹرسٹنگ بات میں پھر کہوں گی, ہمارے قول و فعل کے مطابق کمزور طبقات کو پہلے فوکس کیا, اور سب سے کمزور اس وقت کون ہے ملک میں؟ سیلاب متاثر اور خواتین. تو پہلے خواتین کو ملکیت ہاتھ میں دی جا رہی ہے, اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر کا باعث ہے کہ یہ ہم اپنے منشور کے مطابق کام اس وقت شروع کیے ہوئے ہیں. اور یہ جتنے بھی حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, کلائمیٹ چینج, ماحولیات کے حوالے سے, اب ملک میں 25 جون سے خاصی اموات بھی ہوئی ہیں, آپ نے دیکھی ہوں گی. 133 اموات 25 جون سے ہوئی ہیں, جو حالیہ طاقتور ایک مانسون آیا ہے, لیکن وہ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا پچھلے سال تھا. اس حوالے سے چترال اور اپر ڈیر لوئر ڈیر کی آپ نے خبریں سنی ہوں گی, وہاں نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کل کر دی گئی ہے. NDMA سے ہم میں ٹچ میں تھی, اور ہم چند دوست جانے والے تھے وہاں لوگوں کی حال احوال پوچھنے اور دیکھنے کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے, کیونکہ جب تک آپ زمین پر نہیں ہوتے خود تو آپ کو صحیح پکچر نہیں دکھائی دیتی. تو ہم چترال ضرور جائیں گے عنقریب, جیسے ہی ویدر کلیئر ہوگا. آج جانے والے تھے, لیکن انہوں نے وہاں سے کہا کہ موسم اس وقت کلیئر نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم وہاں بھی پہنچیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے موسم اور ماحول بدلتا ہے, ہم خاص طور سے پیپلز پارٹی اور جتنے بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں, صاحب حیثیت ہیں یا پارٹی کے ساتھ ہیں یا حکومتوں کے ساتھ منسلک ہیں, ہم وہاں ان کے گھروں کا جائزہ لینا ہے, کیونکہ وہاں بھی گھر کافی تباہ ہوئے ہیں. جی میں آپ کو بتاتی چلوں, خیبر پختونخوا میں اس وقت 35 گھروں کی تباہی ہوئی ہے, لیکن نہیں 35 نہیں 388 ٹوٹل ہے. انجرڈ اس وقت زخمی لوگ 2015, لائف سٹاک جو کہا جاتا ہے مویشی 245. یہ 25 جون سے 133 اموات ہوئی ہیں جی. پنجاب میں 65, خیبر پختونخوا میں 35, اسلام آباد میں 11, سندھ میں 10, بلوچستان میں 6, آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 5 اور گلگت بلتستان میں 1. لیکن یہ روز اپڈیٹ ہو رہے ہیں. آپ نے لینڈ سلائڈ بھی دیکھا تھا اسکردو کے راستے میں. آپ سب کے ذریعے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ پلیز جتنے بھی سیاح ہیں, ٹورسٹ ہیں, ان دنوں جب مانسون جاری اور ساری ہے, لینڈ سلائڈز ہو سکتے ہیں, خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. تو ان علاقوں میں پلیز احتیاط رکھیں اور شہروں کے قریب رہیں جہاں آپ کی کوئی نہ کوئی مدد فراہم کی جا سکتی ہو. ایسے ریموٹ علاقوں میں گاڑیاں لے کے نجی تو لوگ جاتے ہیں, لیکن جب کچھ حادثہ ہوتا ہے تو وقت لگتا ہے ریسکیو ایجنسیز کو پہنچنے. چترال اور اپر ڈیر لوئر ڈیر میں جو نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے, اس کے حوالے سے 20 ملین بھی دے دیا گیا ہے, لیکن اس وقت ٹینٹس 150 شاید اپر چترال میں گئے ہیں, اور لوئر چترال میں بھی اتنے ہی منتقل کیے گئے ہیں.
لوگوں کو ایویکیویٹ بھی کیا گیا ہے, نقل مکانی بھی ظاہر ہے تھوڑی سی ہوئی ہے کیونکہ جانیں بچانی ہیں, لیکن ہماری امید ہے, لیکن منصوبہ بندی بھی ہے وہاں. ظاہر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ڈی ڈی ایم ایز اور پی ڈی ایم ایز متحرک ہیں, ان کو کہہ دیا گیا تھا این ڈی ایم اے سے کہ آپ لوگ فوراً متحرک رہیں. اور کیونکہ یہ مانسون ہے, ہم مستقل اسلام آباد سے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی محتاط رہیے, الیکٹریسٹی پول کے ساتھ نہ رہیں اور نہ کمزور دیواروں کے ساتھ. جہاں جہاں آپ کی فاؤنڈیشن کمزور لگ رہی ہے آپ کو یا کچی ہے وہاں دور رہیں. تو کیونکہ سب سے زیادہ اموات جو ہیں دیواریں گرنے سے ہوئی ہیں جی, ڈوبنے سے نہیں ہوئی ہیں. سب سے زیادہ اموات تھرو آؤٹ دیواریں گرنے سے ہوئی ہیں. تو کچی دیواریں ان سب سے جتنا آپ دور رہ سکیں یا کہیں اور پناہ لیں, لوکل ایڈمنسٹریشن سے کہ آپ کو منتقل کریں. تو اس طرح کی روز ہم براڈ کاسٹ بھی کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اب میں بہت سی مجھ سے زیادہ باتیں آئی ایم شیور کنڈی صاحب نے کرنی ہے, تو آپ پلیز آ جائیں. چلو شروع ہو جائیں. یہ بھی ایک مائک ہے, چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ. وقتاً آپ یہاں پر پارٹی سیکریٹریٹ پریس کانفرنس کے حوالے سے آتے رہتے ہیں. آج جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انسٹرکشنز پر شہید رحمان صاحبہ کی قیادت میں ہم نے چترال جانا تھا, جہاں پہ فلڈ کی وجہ سے اس وقت چترال کا رستہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے. اپر چترال اور لوور چترال میں خاص کر فلڈ کی وجہ سے جو ڈیزاسٹر ہے اس کے لیے ہمارا آج جانے کا پروگرام تھا, جو کہ ہم موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں جا سکے. لیکن جیسے ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے, جب بھی ہمیں وہ ہوتا ہے, تو ہم انشاءاللہ چترال کی عوام کے پاس جو ہے وہاں پر پہنچیں گے. پہلے بھی جب وہ مشکل وقت میں تھے, سیلاب آیا تھا, اس وقت بھی ہم گئے تھے. پچھلے سال بھی جو سیلاب تھا آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے دنیا میں کیس لڑا گیا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. فارن منسٹری نے جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, یو این سیکرٹری جنرل یہاں پر آئے, انہوں نے خود یہاں پر دیکھا. اور اس کے تسلسل میں اگر آپ دیکھیں کہ سندھ حکومت نے وعدہ کیا تھا اپنے سندھ کی خواتین کے ساتھ کہ آپ کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے. سندھ حکومت نے 5000 خواتین کو پچھلے دنوں لاڑکانہ میں مالکانہ حقوق دیے, جس کے جو مہمان خصوصی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے. 50,000 جو ہے وہ گھروں کے جو ہے فنڈ ریلیز ہو چکے ہیں. 20 لاکھ کا ہمارا جو ہے ٹارگٹ ہے. اور اگر اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اگر وہ پنجاب میں ہوتی, خیبر پختونخوا میں ہوتی, تو ہم ان لوگوں کے بھی کس طریقے سے صوبائی حکومتیں ہماری لڑتی اور ان کے ساتھ بھی اس طرح مالکانہ حقوق ان کو ملتے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں. اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب کی عوام نے ہم پہ اعتماد کیا, ہمیں خدمت کا موقع دیا, تو ہم جس طریقے سے ہم نے سندھ کے لوگوں کا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیس لڑا, اس طریقے سے ہم باقی صوبوں کا جو ہے وہ کیس اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہم لڑیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں جس طریقے سے ماضی بھی ایک حکومت تھی جنہوں نے وعدے کیے تھے کہ آپ کو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دیے جائیں گے, لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا. اور پریکٹیکلی سندھ حکومت نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کر کے دکھایا. میں نے پہلے بھی کہا کہ محرم کا مہینہ ہے, ہم امن کا پیغام پھیلانا چاہتے ہیں. ہمارے تمام مقدہ فکر کے علماء سے پہلے بھی ریکویسٹ تھی, تمام سیاسی قائدین سے بھی تھی, آپ سے بھی ہے کہ اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ امن و امان جو ہے وہ خیر و خیریت سے جو ہے پاکستان میں گزارے. ہم ان سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کو, ہم پولیس کے نوجوانوں کو, آفیسرز کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس مشکل حالات میں بھی وہ ہمارے اگر سرحدوں کی حفاظت ہو, ہمارے علاقوں میں ہو, چوکیوں پہ ہو, جدھر بھی ہو, وہ قربانیاں دے کے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ امن و امان کو بحال کرنے میں وہ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز جو کل مختلف چینلز پہ یہ باتیں جو ہیں وہ ہو رہی تھی کہ یہ نگراں حکومت آ گئی ہے, وزیر اعظم آ گئے ہیں, پیپلز پارٹی, آخر میں تو یہ تک آ گیا کہ پیپلز پارٹی نے بھی ہاں کر دی. اور بڑے بڑے اچھے چینل تھے جنہوں نے ماضی میں بھی اس طریقے سے فیک نیوز چلائی تھی. ہمیں ایک چیز پہ بڑی خوشی ہے کہ جو میٹنگ پچھلے ان آفیشیلی ایک ہوئی تھی دبئی میں, اس کی ایک خبر بھی کوئی صداقت کے ساتھ باہر نہیں آئی, جس پہ کہا گیا کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو گئی, ٹکٹیں بھی تقسیم ہو گئی, اس پہ لڑ گئے, اس پہ راضی ہو گئے,
اور لیڈرشپ جو ہے یہ ہو گیا. لیکن جو وہاں پر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی اس پہ ہوئی ہو. اس پہ جب ہوتی ہیں اس میں پارٹی کی لیڈرشپس بیٹھتی ہیں, صوبائی صدور یا وہ بھی ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کے بعد سیٹ ٹو سیٹ باتیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ پھر کل خبریں چل رہی تھی کہ دبئی میں کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں دوبارہ, اور وزیر اعظم بھی فائنل ہو چکے ہیں, جس کی ہم نے کل اس پہ ہم نے تردید کی. اسحاق ڈار صاحب کا نام پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں آیا, آج تک نہیں آیا. اس کے بعد اگر مسلم لیگ نون کے پاس یا باقی جماعتوں کے پاس, ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے نام لائیں گے, اس میں تمام لیڈرشپ بیٹھیں گی, 3 نام شارٹ لسٹ ہوں گے, پھر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ڈسکس ہوں گے. تو آج تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا نام شیئر نہیں ہوا. ہاں اگر ہوگا تو ڈیفینیٹلی ڈیبیٹ ہوگی, ہم بھی اپنے نام لے کے آئیں گے, باقی جماعتیں بھی نام لے کے آئیں گی, ڈسکشن ہوگی, اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوگا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے معتبر چینل اس قسم کی خبریں جو ہے وہ مطلب ہے کہ چلائیں. میں تو اس قسم کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے چینل جس پہ ہمیں رات کو اس پہ کلیریفیکیشن دینی پڑی پارٹی کی طرف سے, وہ بھی ہم نے کی. پھر میٹنگ سے بھی ہمیں بتانا پڑا کہ جی میٹنگز کوئی نہیں ہے, کوئی دبئی میٹنگز نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو اس چیز کے, اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک 2 ٹوک موقف ہے, اتحادی جماعتیں بھی ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے, الیکشن ان ٹائم ہو, 60 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. ہماری اتحادی جماعتوں میں سے کچھ کی شاید یہ ہے کہ 90 دن میں ہو, تو وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ 90 دن میں ہو, لیکن ہم کہتے ہیں 90 دن میں ہونا چاہیے. جہاں تک مردم شماری کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مردم شماری پہ تحفظات ہیں. چیف منسٹر سندھ نے بھی لیٹر لکھا پرائم منسٹر کو, خیبر پختونخوا سے بھی میں نے خود پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر لکھی جو ہمارے تحفظات تھے ہم نے کیا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز مردم شماری کا شکار نہ ہو, ڈیلے نہ ہو. اور ایک چیز اس میں بڑا دیکھنا پڑے گا کہ سی سی آئی کی میٹنگ میں آیا ہمارے جو نگراں چیف منسٹرز ہیں وہ ہمارے صوبے کی نمائندگی کر سکتے ہیں کہ نہیں. ان کے پاس مینڈیٹ تو نہیں ہے نا عوام کا, وہ ایک نگران ایک ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے ہیں, اور وہ صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز کنڈکٹ کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اس پہ بھی ایک جو ہے اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے, ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جلد از جلد ہوں. اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اپنی منسٹری کے حوالے سے کہوں گا, جس طرح بے نظیر کم سپورٹ پروگرام میں ہماری ڈائنامک سروے شروع ہے, ہماری جو بے نظیر کفالت کی جو ٹرانچ ہے وہ جاری ہے. ساتھ ساتھ کافی عرصے سے ہمارے جو ملازمین کے ساتھ جو پچھلے کئی سالوں سے ظلم ہوتا رہا, ان کی پروموشنز نہیں ہوتی رہی, کچھ نہیں ہوتا رہا. لہٰذا ابھی 2 دن پہلے ہم نے تقریباً جو ہے ہمارے جو لوور کیڈر کے سب سے لوور کیڈر کے ملازمین تھے, تقریباً 678 ملازمین تھے, ان میں سے 652 ملازمین کو, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد میں تھے یا چاروں صوبوں سے تھے, جی بی سے تھے, کشمیر سے تھے, ان سب کو ہم نے جو ہے وہ پروموشنز دی. اور 652 ہمارے جو ملازمین ہیں بے نظیر سپورٹ پروگرام میں, ان کو ہم نے جو ہے وہ پروموشنز دی ہیں. اس سے پہلے ہم نے آفیسرز کیڈر کو بھی تقریباً 70 to 85 لوگوں کو ہم نے پروموشنز دی ہیں, کیونکہ 12-13 سال سے وہ پینڈنگ تھی. اور باقی بھی پروسیس میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جن کا جو حق بنتا ہے ہم وہ حق ان کو دے کر جو ہے وہ رخصت ہو گئے. باقی میں نے پہلے بھی کہا تھا, ہماری پارٹی انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی وزراء ہیں انہوں نے جو اس ٹینور میں ہمارے اس ٹینور میں جو خدمت کی ہے, جو کام کیے ہیں, ہر منسٹری اپنی ایک بریفنگ جانے سے پہلے, اسمبلی ختم ہونے سے پہلے ہم بریفنگ رکھیں گے, ہر منسٹری رکھے گی اور بتائے گی کہ ہم نے اس عرصے میں کیا کیا کام کیے. یہی میری گزارشات تھیں. سوالات ہم نذیر صاحب بیٹھے ہوئے تو نگران وزیر اعظم کے حوالے سے تو آپ نے واضح کر دیا. اسحاق ڈار صاحب سے جب ایک سوال کیا گیا کہ الیکشن ایکٹ کی جو سیکشن 230 ہے اس میں ترمیم ہونے جا رہی ہے کیا, تو انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ جی بالکل ہونے جا رہی ہے اور عوام کو اس سے باخبر رکھنا چاہیے. تو آپ ان کی اتحادی جماعت ہیں, تو کیا آپ کو اس حوالے سے بتایا گیا ہے, کیونکہ اگر یہ ترمیم ہوتی ہے تو جو ایک نگران وزیر اعظم ہوگا وہ کافی معاملات میں بااختیار ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ ترمیم جو ہے اس کا الیکشن ایکٹ اس وقت بھی کمیٹی میں ہے اور ڈسکشن ہو رہا ہے کہ جو ترامیم کرنی ہے. الیکشن ایکٹ میں صرف ایک ترمیم تو نہیں ہے نا, وہاں بہت سارے کلوزز ہوتے ہیں تاکہ ریشنلائز ہو جائے. تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہو رہی. آئیے ملائکہ. تو یہ ساری باتیں ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہی ہوگا, سب کی مشاورت سے ہوگا. کوئی یہاں یونیلیٹرل یا یک طرفہ اقدام نہیں لیا جا رہا.
تو میں یہ کہوں گی کہ روز بروز اب ظاہر ڈیولپمنٹس ہوں گے، ہم آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے، لیکن پلیز گزارش بہت پھر سے ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے قیاس کی بنیاد پر خبریں نہ کنفرم کی جائیں یا چلائی جائیں. یہاں پہ لوگ اویلیبل ہیں آپ کے سوالوں کے جواب کا، مطلب ایک لفظ ہی آپ نے پوچھنا. جی سولنگی صاحب آپ بہت اس وقت جلدی میں ہیں. ایک میں کلیئر کرتا چاہوں، آپ نے جو 230 کا کہا ہے جس میں اختیارات ہوں گے اور اس کو الیکٹڈ حکومت کے اختیارات ہوں گے، تو اس طرح تو کے بھی ایک صوبائی حکومت ہے نگران، وہ تو ڈیولپمنٹ کام بھی کر رہی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کر رہی ہے، بھرتیاں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو وہ کون سے ایکٹ کے تحت کر رہے ہیں؟ کوئی ایکٹ تو نہیں تھا. جی جی ہاں ہاں چلیں پھر آپ کو کیک سموسے کھلاتے ہیں نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آئینی، دیکھیے آئینی طور پر ہم ایک حکومت کا اتحادی ہیں، ہمارے نام سے آپ خبریں چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ سے بڑے چینل خبریں چلا رہے ہیں، آپ چلا رہے ہیں، یہ چلا رہے ہیں، تو ہم اپنی وضاحت دینے کی جسارت تک نہ کریں سولنگی صاحب. یا آپ کیا چاہتے ہیں، کیک پیسٹری کھائیں؟ دیکھیں جی وہ ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعت ہے، لیڈر آف دی ہاؤس اپنے تمام جو ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد 3 نام لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس لے کے جائیں گے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ماضی میں جب لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارے تھے خورشید شاہ صاحب، وہ بھی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے یہ چیزیں آگے لے کے جاتے. تو لہٰذا ہم سے مشاورت بھی ہے. ہماری 3 رکنی کمیٹی جیسے شیر رحمان صاحب نے کہا ہے، جس میں گیلانی صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہم نے اس کے لیے بنائی ہوئی ہے، ان سے مشاورت کریں گے. اور اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو صبح سے رات تک آپ ہماری خبریں چلاتے ہیں. ان کا سوال کچھ اور تھا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کہہ رہے نا. آپ کا سوال یہ تھا. وہ آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں، آپ کا جواب میں بعد میں دوں گا. جواب میں صرف یہ سب کا حق ہے. لیٹ می ٹاک اور ناٹ. یس تھینک یو. ہاں جی یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے، کیونکہ ملک کے وزیر خزانہ ہیں اور نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں فرق نہیں پڑتا آپ کہاں اسٹینڈ کرتے. تصدیق کر رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے. 3 مہینے کے وزیر اعظم کے لیے اختیارات میں اضافہ کرنا آئینی طور پر کیا مناسب ہوگا؟ نمبر 2 یہ خبریں چل رہی ہے کہ جی پرنسپلی یہ طے ہو گیا ہے کہ شاید کیبنٹ سے کوئی وزیر جو ہے وہ وزیر اعظم ہو، تو کیا یہ آئین کے مطابق ہوگا؟ جی یہ آپ نے اہم بات پوچھی ہے اعجاز بھائی. دیکھیے پہلے تو اختیارات کے حوالے سے دیکھیں جو آپ کے سامنے ہے صورتحال اقتصادی، اور آپ نے دیکھا کس آخری منٹ پر یہ IMF کا معاہدہ ہوا ہے، اور جو پچھلی گورنمنٹ کی تباہ کاریاں تھیں اس سے کس طرح ایک دم آخری منٹ پہ نکالا گیا، اور اس میں چیئرمین بلاول بھٹو اور شہباز شریف پرائم منسٹر جو ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. لیکن اب آپ مجھ سے کہیں کہ جی کوئی طرح ترمیم نہ لائیں وقت کے تقاضے پر کے حوالے سے، تو وہ بھی ایک عجیب بات ہوگی. پھر بعد میں آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے اس کا کیوں نہیں اس کے لیے کوئی آپ نے کنڈیشن کریٹ کیوں نہیں کی تھی، آپ نے سوچا کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اگلے 3 سے 4 مہینے میں، بہت کچھ ہو سکتا ہے 2 یا 3 مہینے میں آج کل جو صورتحال ہے. اور پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی پرائم منسٹر ہوگا وہ فیڈرل کیبنٹ سے ہوگا کیا؟ نہیں، یہ کوئی بات بالکل نہیں ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر فیڈرل کیبنٹ سے ہوگا. یہ آپ کو بار بار میں باور کرنا چاہ رہی ہوں، ہم سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی ہے. ہم غیر جانبدار ظاہر ہے کابینہ چاہیں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے، کیونکہ یہی طریقہ کار بنایا گیا ہے آئین میں. اب وہ ترمیم تو نہیں ہوئی ہے نا، تو یہ بات ہم واضح کر کے کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلٹی از اسینشیل اس وقت. تو ہم نے کب کہا ہے کہ کوئی منسٹر جو کیبنٹ سے، یہ کبھی بات نہیں ہوئی ہے، نہ ہم سے ایسا کوئی نام شیئر کیا گیا. جی سوری. میرا کوشچن میم سمپل یہ کہ ان کیس اگر ایسی کوئی سچویشن بن جاتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی کے پاس پلان بھی ہے کہ آپ کی کوئی انٹرنل مشاورت جاری ہے کہ ایسی صورتحال؟ تو دیکھیں انٹرنل مشاورت تو مستقل پارٹیز میں ABC پلانز ہوتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہے کہ پلان A ہمارا آئین ہو اور اس کے مطابق کام ہو. اور جب کوئی ایسی کنٹینجنسی رائز ہو اور سیاست از دی آرٹ آف دا مطلب پاسبل، تو ظاہر ہے پہلے ہم آپ کو بریف کریں گے، ٹھیک ہے نا، اسی فورم سے. تو
تو زیادہ میں لمبی نہیں چلانا چاہتی, آپ کر لیں ایک اور سوال. وہی سوال آ رہے ہیں ڈفرینٹ لبادوں میں. یقین نہیں آ رہا نا آپ لوگ کو. جی تمام سیاسی جماعتیں الیکشن میں جا رہی ہیں, پیپلز پارٹی بھی الیکشن کے لیے تیار ہے. اس وقت بجلی کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں, گیس کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کیا اس ایسی صورتحال میں عوام کا تمام جماعتیں خصوصاً پیپلز پارٹی سامنا کر رہا ہے؟ دیکھیے, آپ نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہم ایک اقتصادی چارٹر یعنی کوئی نہ کوئی اگریمنٹ, چارٹر آف اکانومی کہہ لیں, جس طرح ہم نے آخر 2 بڑی جماعتوں نے کیا تو تھا چارٹر آف جمہوریت, اور اس کے 80% وعدے اور اس کے جو اگریمنٹس ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ چارٹر آف اکانومی میں سمجھتی ہوں اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ایک اہم جزو ہے اس وقت, کیونکہ اس طرح کا قدم لیں گے تو دیکھیے مارکیٹس جو ہیں انٹرنیشنل, آپ کے جو دوسرے پارٹنرز ہیں, ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں دنیا میں, ایک کانفیڈنس آئے گی, اور کانفیڈنس ایک گروتھ اورینٹڈ اکانومی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ ایک اعتماد بنے, اور اعتماد سازی کے لیے تھوڑی بہت دیکھیں پارٹیاں اپنے اپنے منشوروں پہ کام کریں گی اور اپنے جھنڈے گاڑیں گی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. الیکشن میں تو یہ ہوگا, اور اپنا منشور ہوتا ہے, کسی کا لیفٹ آف سینٹر ہوتا ہے, کوئی کس طبقے کو. ہمارا تو ایک واضح طور پر رجحان رہتا ہے کہ جی پہلے سب سے پسماندہ طبقوں کو ہم اٹینشن دیں اور فوکس دیں. یہ تو پیپلز پارٹی کا رہا ہے. لیکن ایک چارٹر آف اکانومی کا مطلب ہے کہ جہاں تک دنیا میں پاکستان کی پالیسیوں کا تسلسل, جو انٹرنیشنل اگریمنٹس آپ نے کیے ہیں, یہ نہ لگے جیسے پچھلی حکومت کر گئی جاتے جاتے اپنے سیاسی مفاد کے لیے, ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے نہ صرف یہ کیا کہ انہوں نے منسوخ کیا IMF کا اگریمنٹ جو انہوں نے خود سائن کیا تھا تاکہ اگلی حکومت کی ٹانگیں کاٹی جائیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, اور پھر جو بارودی سرنگیں لائیں, اور انہوں نے جتنے, میں پھر ریپیٹ کروں گی, یہ روز ریپیٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے, انہوں نے جتنی بوروئنگ کی, جتنے قرضے لیے, وہ آج تک کسی حکومت نے 70 سال میں پاکستان میں نہیں لیے. انہوں نے ڈبل کیا. 70 سال کا قرضہ انہوں نے 3 ساڑھے 3 4 سال میں کشکول توڑتے توڑتے کے سلوگن میں, نیریٹو ادھر وہ ادھر, انہوں نے یہ تحفہ آپ کو دے کے گئے. جو مقروض اس وقت ہوئی ہوئی ہے اقتصادی صورتحال, وہ ان کی ایکسیسو بوروئنگ سے. اب تو ظاہر ہے نیچرلی پھر اس صورتحال میں کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہونا پڑے گا بڑی پارٹیز کو. پہلے آپ ریاست بچائیں گے نا, پھر آپ سیاست کریں گے. لیکن الیکشن میں تو ظاہر اپنے منشور پہ سیاست ہوگی, لیکن کوئی نہ کوئی, اگر جیسے زاہد صاحب نے کہا اگریمنٹ ہو سکتا ہے, تو وہ بیسک جو ہوتا ہے بنیادی, کہ ہم دیکھیے آپ کے اگریمنٹس نہیں پھاڑ کے پھینکیں گے, اور اپنے ادھر کوئی سائفر لہرا رہا ہے, ادھر فائنانس منسٹر فون کر رہا ہے کہ جی ان کے IMF اگریمنٹ کو نہیں ایکسیپٹ کریں. یہ بتائیے, یہ ملک دشمنی, ریاست دشمنی کبھی کسی نے کی ہے؟ کبھی 70 سال میں آپ نے دیکھا ہے مارشل لاء آئے, مارشل لاء گئے, کبھی ہم نے چھاونیوں کی طرف بھی نظر کی؟ کیونکہ دیکھیے ایک سیاست ہوتی ہے, ایک سیاسی مخالفت ہوتی ہے, اور ایک ملک میں آپ نے جمہوری سیاست کرنی ہوتی. جمہوریت کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ آپ ملک کی تنصیبات جلانا شروع کر دیں, گھیراؤ شروع کر دیں. ابھی بھی اپیل کی گئی ہے محرم کے حوالے سے کہ ہم پرامن رہیں, ایک دوسرے کو برداشت اور ظرف کی سیاست لے کے آئیں, اور یہ واپس آنی ہوگی. اگر ملک کہیں بھی چلنا ہے تو یہ سیاست واپس آنی ہوگی, اور انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے. میڈم یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت نگران جی حکومت اور ساری باتیں چل رہی ہیں اور الیکشن بھی سر پہ ہے, تو اسحاق ڈار صاحب جیسے نام جو ہے ان کا اناؤنس کرنا الیکشن پہ ایک سوالیہ نشان نہیں؟ ابھی یہ آپ نے پھر وہ سوال کر دیا. ہاں, کس طرح لیول پلینگ فیلڈ مہیا کریں گے؟ پھر ہم نے جو کہنا تھا میرے بھائی, بار بار وہی سوال, نئے نئے کپڑے پہن کے آ رہا ہے نا. شکریہ, بار بار وہی سوال, نئے کپڑے پہن کے آ رہا ہے. وفاقی وزیر شہری رحمان اور وزیر